الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عزیز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل یعنی دوست بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس ابراہیم کے طریقے کی پیروی کیجیے جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ یہ کوئی عام مقام نہیں بلکہ قرب الہی کی انتہا ہے۔ حقی تلاش، عقل و فطرت کا سفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی صفت سچ کی تلاش ہے۔ قرآن میں ایک حیرت انگیز منظر بیان ہوا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، انہوں نے ستارہ دیکھا، پھر چاند، پھر سورج، اور ہر بار فرمایا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ گہرا سبق، دین صرف وراثت نہیں تحقیق بھی ہے۔ سچا انسان دلیل سے مانتا ہے، اندھی تقلید سے نہیں۔ اس کے بعد آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی، ادب اور حکمت کے ساتھ۔ آپ کے والد آزر بت تراش تھے مگر آپ نے انتہائی ادب سے بات کی۔ یا ابتی لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں؟ لیکن جواب میں کیا ملا؟ دھمکی، ناراضگی، گھر سے نکال دینے کی۔ اس میں ہمیں سبق ملتا ہے دعوت میں نرمی ضروری ہے۔ ہر نیک کام کا فوری نتیجہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد قوم سے ٹکر لی، توحید کا اعلان کیا۔ آپ نے پوری قوم کے ساتھ سام میں اعلان کیا انی بری مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ یہ اعلان ایک تنہا کے لیے آسان نہیں تھا، یہ پورے معاشرے کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا تھا، لیکن آپ نے جرت اور ہمت دکھائی۔ بت شکنی جرت اور حکمت کی مثال ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، آپ نے تمام بت توڑ ڈالے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، اور کلہاڑی بڑے بت کے گلے میں ڈال دی۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا بڑے بت سے پوچھ لو۔ اسلام صرف بات نہیں عمل بھی ہے۔ باطل کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آگ میں ڈالا گیا۔ آگ کی انتہا ہوئی، قوم نے فیصلہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں۔ حرقہ وانصروا آلہتکم، بہت بڑی آگ جلائی گئی اور آپ کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یعنی آگ پھر گلزار بن گئی۔ جب بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ کائنات کو اس کے لیے بدل دیا۔ پھر ہجرت ہوئی، سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار، دولت، وطن۔ پھر فرمایا انی مہاجر الی ربی، یعنی میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ ایمان کی قیمت تھی جو آپ نے چکائی ہے۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی توکل کی مثال۔ آپ نے بی بی ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنسان وادی مکے میں اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا۔ جب آپ کی بیوی نے پوچھا کیا یہ حکم اللہ کا ہے؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا بی بی ہاجرہ نے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد قربانی کا عظیم واقعہ پیش آیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خواب میں دکھاتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔
قرآنی آیات انی ارا فی المنامی انی اذبحک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا جو حکم ہے کر دیجئے۔ یہ کیسا والد اور یہ کیسا فرمانبردار بیٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے خواب سچ کر دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ اللہ کے حکم کے سامنے جذبات بھی قربان ہیں، محبت بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے۔ پھر کعبے کی تعمیر عبادت کا مرکز بنا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ بنایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ دعا کریں کہ اللہ یہ ہماری نیکی قبول فرما۔ عمل کے بعد دعا ضروری ہے۔ اخلاص کامیابی کی بنیاد ہے۔ دعائیں کریں، دل کا تعلق اللہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بہت گہری ہیں۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ اور اس کے بعد اپنی اولاد کی بھی فکر کیے ہیں اور اپنی اولاد کی نماز کے لیے بھی دعا کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بیان کیا۔ ان ابراہیم کان امہ، ایک ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھے، یعنی ایک شخص پوری امت، کامل ایمان، کامل اخلاص، مکمل اطاعت۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں حق کی تلاش، شرک سے بچنا، آزمائش میں صبر کرنا، اللہ پر مکمل یقین، دین کے لیے قربانی دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان عطا فرما، ہمیں حق پر قائم رکھ، ہمیں